اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میرے ساتھ ایک دعا کر لیں، میرے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، بلکہ ہمارا تجھ پر جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھ جن کے ہم امتی ہیں۔ اے میرے رب کائنات، تو محبت فرماتا ہے اپنے محبوب سے اور ہم اسی کی امت ہیں، بس تو ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، آمین ثم آمین۔ میرے عزیز بھائیو، چلتے اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ ایک عورت اپنے شوہر کے تنگ حالات کی بنا پر ایک خوشحال آدمی کے گھر گئی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک خادم باہر آیا اور اس سے پوچھنے لگا، تم کون ہو اور کیا چاہتی ہو؟ عورت کہنے لگی، میں تمہارے مالک سے ملنا چاہتی ہوں۔ خادم نے پوچھا، تم کون ہو؟ عورت نے کہا، اسے بتاؤ کہ میں اس کی بہن ہوں۔ خادم جانتا تھا کہ اس کے مالک کی کوئی بہن نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اندر گیا اور اپنے مالک سے کہنے لگا، اے مالک، دروازے پر ایک عورت ہے جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ آپ کی بہن ہے۔ مالک نے سنا اور سن کر کہنے لگا، اسے اندر لے آؤ۔ اس کا خادم گیا اور عورت کو اندر لے کر آیا۔ جیسے ہی عورت اندر داخل ہوتی ہے، مالک نے اس کا خوش دلی سے استقبال کیا اور پوچھا، تم میرے کس بھائی کی بہن ہو؟ اللہ تم پر رحم کرے۔ تو عورت نے کہا، میں آدم کی بیٹی ہوں۔ خوشحال آدمی نے اپنے دل میں سوچا، یہ عورت واقعی بے یار و مددگار ہے، میں پہلا شخص ہوں گا جو اس کی مدد کرے گا۔ عورت نے کہا، اے میرے بھائی، شاید آپ جیسے لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ غربت کا ذائقہ کتنا کڑوا ہوتا ہے۔ اسی غربت کی وجہ سے میں اپنے شوہر کے ساتھ طلاق کے دروازے پر کھڑی ہوں۔ کیا آپ کے پاس کچھ ہے جو آپ قیامت کے دن کے لیے دے سکیں؟ آپ کے پاس ابھی جو کچھ ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ یعنی جو مال آپ مجھے دیں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک اسے سنبھال کے رکھے گا۔ وہ خوشحال آدمی کہنے لگا، دوبارہ کہو۔ تو عورت نے کہا، اے میرے بھائی، شاید آپ جیسے لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ غربت کا ذائقہ کتنا کڑوا ہوتا ہے۔ اسی غربت کی وجہ سے میں اپنے شوہر کے ساتھ طلاق کے دروازے پر کھڑی ہوں۔ کیا آپ کے پاس کچھ ہے جو آپ قیامت کے دن کے لیے دے سکیں؟ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ خوشحال آدمی نے کہا، ایک مرتبہ اور کہو۔ عورت نے تیسری مرتبہ کہا۔ پھر خوشحال آدمی کہنے لگا، چوتھی بار دوبارہ کہو۔ تو وہ عورت کہنے لگی، مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے مجھے سمجھا ہے، اور دوبارہ کہنا میرے لیے ذلت ہے۔ میں نے کبھی اپنے آپ کو اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے ذلیل نہیں کیا۔ تو اس کی بات سن کے خوشحال آدمی کہنے لگا، اللہ کی قسم، مجھے تمہاری بات کی خوبصورتی پسند آئی۔ اگر تم 1000 بار بھی دہراتی تو میں ہر بار کے بدلے تمہیں 1000 درہم دیتا۔ پھر اس نے اپنے خادموں سے کہا، اسے 10 اونٹ، 10 اونٹنیاں، جتنا چاہے بیڑے اور جتنا چاہے مال و دولت دے دو، تاکہ ہم قیامت کے دن کے لیے کچھ کام کریں۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھیے گا، ہمارے پاس جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اسی میں سے ہم اللہ کے نام پہ دیں گے تو اللہ پاک قیامت کے دن بھی ہمیں اس کا اجر دے گا، اور اس دنیا میں بھی اللہ پاک ہمیں اس کا اجر ضرور دے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ پاک کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے، اور دنیا اور آخرت میں اس کے بے شمار فوائد و منافع ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے راہ خیر میں خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوست نوازی ہو سکے گی۔
ایک اور جگہ پر اللہ پاک سورہ بقرہ میں فرماتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال و متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو۔ اور میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اسی طرح احادیث میں بہت پیاری ہمیں حدیثیں ملتی ہیں، جن میں سے ایک حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اس کو دل کے کانوں سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اور یہ حدیث صدقہ کی فضیلت کو اجاگر کرتی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے ہر شخص سے تمہارا رب اسی طرح گفتگو کرے گا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی ترجمہ نہیں ہوگا۔ یہ قیامت کے دن کے لیے ہے، یہ جو حدیث میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اور مزید فرمایا کہ وہ بندہ اپنے دائیں دیکھے گا، اسے اپنے مال کے سوا اور کچھ نظر نہیں آئے گا، اور وہ اپنے بائیں طرف دیکھے گا، اسے اپنے ایمال کے سوا اور کچھ نظر نہیں آئے گا۔ پھر اپنے سامنے دیکھے گا تو اپنے سامنے جہنم کے سوا اور کوئی چیز نہیں دیکھے گا۔ بس جہنم سے بچو، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہو سکے۔ میرے عزیز بھائیو، اس حدیث میں صاف طور پر بتایا گیا ہے کہ توحید کے بعد جو مال کام آئیں گے، ان میں فی سبیل اللہ کسی غریب، یتیم، مسکین اور بیوہ کی مدد کرنا بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ وہ مدد خواہ کتنی حقیر ہو، اگر اس میں خلوص ہو تو اللہ اسے بڑھا دے گا۔ میرے عزیز بھائیو، راہ خدا میں خرچ کرنا انسان کی اپنی ذات کے لیے بھی مفید ہے۔ جو دل کھول کر نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، غریبوں محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کے مال میں حیرت انگیز طور پر ترقی و برکت ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور اسی سلسلے میں آپ کو اللہ پاک کا ایک فرمان بیان کرتا ہوں۔ پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 261، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تحت تفسیر میں یہ ہمیں لکھا نظر آتا ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کی فضیلت ایک مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ یہ ایسا ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں ایک دانہ بیج ڈالتا ہے جس سے 7 بالیاں اگتی ہے، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ گویا ایک دانہ بیج کے طور پر ڈالنے والا 700 گنا زیادہ حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح جو شخص راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، اللہ پاک اسے اس کے اخلاص کے اعتبار سے 700 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بھی کوئی حد نہیں، بلکہ اللہ پاک کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ کریم اور کرم کرنے والا ہے، جس کے لیے چاہے اسے اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرما دے۔ بے شک بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم مال دیں گے، شیطان وصف سے ڈالتا ہے کہ اگر تم نے مال دیا تو تمہارا مال کم ہو جائے گا۔ بظاہر صدقہ دینے سے مال کم ہوتا ہے، لیکن در حقیقت صدقہ نام اعمال کو نیکیوں سے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، جس طرح کنویں کا پانی نکالنے سے پانی کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے، اسی طرح یاد رکھیے گا کہ راہ خدا میں خرچ کیا ہوا مال بھی کم نہیں ہوتا، بلکہ اس میں مزید برکت اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور آخر میں دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات، سب سے زیادہ فائدہ آپ کو اپنے عزیز و اقارب کو دینے کا ثواب ملے گا، ایک صلہ رحمی کا اور دوسرا صدقے کا۔ میرے عزیز بھائیو، اگر آپ کسی اپنے بھائی کی، کسی بہن کی مدد کریں گے تو اللہ پاک خوش ہوگا اور آپ کو درجات بھی زیادہ عطا کرے گا۔ آخر میں دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم۔